سلسلہ سخن جس موضوع میں متصل ہے اس کا عنوان جہاد اسلامی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی موضوع سخن کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے سرنامہ کلام میں 2 آیہ مبارکہ قرآن کی مختلف جگہوں سے تلاوت کی، مختصر ترجمہ کر کے مفہوم کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 56 پہلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اگر شرط کے ساتھ تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں بھی تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اور ویثبت اقدامکم، تمہیں ثابت قدم کروں گا، تمہیں زمین پر محکم کروں گا، تمہیں زمین پر ولایت دوں گا، تمہیں زمین پر حکومت دوں گا۔ دوسری آیہ مبارکہ کا مختصر ترجمہ پہلے جمعے میں بھی بیان کیا، ابھی دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 7 56 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم میں سے جو لوگ بھی دوست بنائیں، ولایت اختیار کریں اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان لانے والوں کی، بس خدا کا وعدہ تحقیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جملے کو اسمیہ لا کر، یعنی تاکید کی تمام کوالٹیز جو ایک جملے میں پائی جانی چاہیے تھی، ایک کلام میں پائی جانی چاہیے تھی، ان سب کو محقق کرنے کے بعد پھر نتیجہ بیان فرما رہے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس پروردگار کی جماعت، بس اللہ کا گروہ کیا ہونے والا ہے؟ ہم الفائزون، وہی لوگ کامیاب کامران ہونے والے ہیں۔ اس خطبے کے عنوان سامعین گرامی قدر جہاد اسلامی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اس جہاد کے موضوع کو تنقیح کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا اس خطبے کا اصلی عنصر ہے کہ جہاد کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آیا جہاد صرف تلوار لے کر میدان میں جانے کا نام ہے، یا فقہ کے اندر، یا احادیث مبارکہ کے اندر، یا باقی اسلامی متونوں کے اندر اس کی کوئی جامع تعریف بیان کی گئی ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، اکمل الافراد یعنی وہ تعریف جس کو ہم یقین با یقین کہتے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی تلوار کے ساتھ حرب کے میدان میں آنا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی سامعین، پیغمبر علیہ الرحمن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارکہ حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2513 یعنی 2513 نمبر حدیث کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ باقی حدیث کی کتابوں میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یدخل بالسہم الواحد ثلاثۃ الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ روز آخرت ایک ہی تیر کے ذریعے، بالسہم الواحد یعنی ایک تیر، ایک کمان کے ذریعے 3 لوگوں کو، 3 قسم کے لوگوں کو جنت میں پہنچائے گا۔ کون کون؟ صانعتہ یحتسب صنعتہ فی خیر، یعنی وہ بندہ جس نے اس تیر کو بنانے میں اللہ کی نیت کو، اللہ کی رضامندی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس تیر کو بنایا، یعنی وہ میدان جنگ میں موجود نہیں ہے، فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر اس تیر کو بنانے کا عمل انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلی وعید اس انسان کے لیے آئی کہ وہ جس کی صنعت یہ ہے، جس کا پیشہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی خاطر، للہیت کے ساتھ، اپنے دنیاوی مال کے لیے نہیں، اپنے مقام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اس تیر کو بناتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ آتا ہے میدان میں جانے والے کا، والرامی بہ، دوسرے مرتبے پر وہ انسان فائز ہوتا ہے جو اس کو میدان میں چلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ مختلف روایتوں میں منبلہ کا کلمہ ہے، کسی میں والممد بہ،
یعنی وہ بندہ جس نے اس پروسیس کو یعنی اس عمل کو انجام دینے میں مدد کی ہو. یعنی تیر لا کے دینا, تیر کو سپلائی کرنا, تیر کو وہاں تک پہنچانا. یعنی تیر سے مراد تیر نہیں ہے, یعنی وہ تمام جنگی آلات, وہ تمام جنگی اوزار, ان سب کو مہیا کرنا, جس کا دائرہ اس زمانے میں صرف جنگ سے پھیل کر, ان اسلحہ سے پھیل کر وسیع پیمانے پر اس وقت سوشل میڈیا کے تھرو, آپ کے اور میرے موبائل کی اسکرین کے وسیلے سے اس پیغام کو, توحید کے پیغام کو, والممد بہ یعنی اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے, اس کی ترسیل کو مہیا کرتا ہے. تو سامعین گرامی قدر, اس مبارکہ حدیث کے اندر, طولانی حدیث ہے جس کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے کھیلوں میں سب سے پسندیدہ کھیل نیزہ بازی کے تیر کو کیا ہے, اور گھوڑ سواری کا بھی مسلمانوں کو حکم دیا. لیکن اختصار وقت کے عنوان سے باقی حدیث مبارکہ کو بیان نہیں کر رہا ہوں, لیکن خلاصتاً آپ کو بیان کیا کہ اس میں آگے بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کو 3 کھیلوں کی طرف گامزن کریں, تیراکی, نیزہ اندازی اور یہ بھاگنے کا کھیل. ان 3 کی طرف جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جنگ کے روز کام آتے ہیں. یہ مسلمانوں کی فتح و نصرت میں یہ کھیل کام آتے ہیں. تو فرمایا اپنے بچوں کی تربیت کریں, انہیں ان کھیلوں کی طرف بلائیں. ان گھوڑ سواری, ان کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کو تقویت ہوگی, مسلمانوں کا دین محکم ہوگا. بس سامعین گرامی, اس جہاد اسلامی کے موضوع کے تحت جو اصل بات آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اور جو متاسفانہ فارسی کے مطابق یعنی انتہائی تعجب کے ساتھ یا انتہائی غمگساری کے ساتھ جو اس خطبے کا اصل مزاق ہوتے ہیں, وہ جوان لوگ جن کی خاطر ہم اتنی کوشش کر کے خطبے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ابھی بھی خطبے میں موجود نہیں ہیں. کہ جن کی خاطر ہم خطبے کے اصلی مطلب کو, اصلی معنی کو, جبکہ پہلے آنے والوں کا حق ان سے زیادہ ہے, ایک اصل مفہوم کو, ایک اصل معنی کو جس کو ڈیلیور کرنا مقصود ہو, جس کو آپ تک پہنچانا مقصود ہو, اسے ہم سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ آخری حصے تک بھی اگر کوئی آ سکے تو خلاصے کے عنوان سے وہ اس پیغام کو لے کے جا سکے. لیکن 1:15 نماز ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں, ابھی بھی آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہے. اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو یہاں سے ہمیں جہاد اسلامی کے موضوع کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاد اسلامی صرف تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا نام نہیں, بلکہ ہر انسان اپنے حساب سے جو بھی کوشش اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کرنا چاہے اسے کرنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ تعالی جہاد اسلامی کے کسی موضوع کا ایک مزاق قرار پائے گا. سامعین گرامی قدر, نوربخشی دنیا میں فقہ الاحوال کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. شاہ سید علیہ الرحمہ قرآن مجید میں کلمہ صلاۃ, نماز کے بارے میں مختلف صیغوں میں تقریباً 60 سے زیادہ مقامات پر, آج کل نیٹ کا زمانہ ہے, آپ لگائیں گے بھی تو آپ کو دکھ جائے گا, تذکرہ آیا ہے. صوم کا 30 جگہ سے زیادہ پر, روزے کا 30 جگہ سے زیادہ پر مختلف عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. جہاد کا سامعین گرامی قدر 30 سے مقامات پر, 35 مقامات پر مختلف صیغوں کے ساتھ یعنی مختلف الفاظوں میں جہاد کا ذکر موجود ہے. لیکن اگر ہم اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاہ سید علیہ الرحمہ باقی فقہا سے جداگانہ ایک روش فقہی رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فقہ الاحوال میں ہر باب کے اندر اگر قرآن سے آیت مل جائے تو اسے اقتباس کے عنوان سے نقل فرماتے ہیں, یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حدیث کو اس باب کے شروع میں لکھتے ہیں. سامعین گرامی قدر, یہ جہاد کا باب وہ واحد باب ہے پورے فقہ الاحوال کے اندر کہ جس کے اندر شاہ سید علیہ الرحمہ نے 5 آیتیں, ایک آیت نہیں, 2 آیتیں نہیں, 3 آیتیں نہیں, 4 آیتیں نہیں, بلکہ 5 آیتیں یعنی 30 میں سے 1.6 یعنی 1/6 آیتیں تو وہاں ذکر فرما دی مختصر باب کے اندر. کیوں؟ ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. باب الصلاۃ کے اندر بھی جہاد کا ذکر کیا, باب الزکات کے اندر دوبارہ 1/7 یعنی 1/3 باب زکات کو بھی جہاد کے عنوان سے بیان کیا. آخر کے 2 صفحے مختصر باب ہے, اس میں پھر 2 صفحے آخر کے جو ہے وہ باقاعدہ جہاد اسلامی یعنی کیسے کی جائے, کفار سے زکات کیسے لی جائے, اس نقطے کو بیان کرنے میں صرف کیے. اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے؟ اگر آپ تھوڑا بھی تحمل کریں, تھوڑے بھی فکر کریں
تو آپ کو شاہ سید علیہ رحمہ کی مراد معلوم ہوگی، ان کا مقصد معلوم ہوگا۔ قرآن میں 60 سے زیادہ آیتیں نماز کے موضوع پر موجود ہیں، لیکن نماز کے باب پر صرف 2 آیتیں لکھی۔ اس کے برعکس جہاد کے لیے 5 آیتیں 5 مختلف مقامات سے آیتوں سے استدلال کیا۔ باب الزکات میں بھی بیان کیا، خود صلاۃ کے اندر بھی گاہ بگاہ نماز توڑنے والوں کا حکم، باغیوں کا حکم بار بار بیان کیا۔ اس بات سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے سامعین گرامی قدر کہ نوربخشیت کے اندر، ہمارے صوفیزم کے دین کے اندر اقبال کے اس شعر کا مصداق نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ اقبال نے بیان فرمایا صوفی وہ ہے جو خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری کو ادا کرے، اس کی طرح دعوت دی، بلکہ صوفیزم کا یعنی تصوف کے دائرے کار کو خانقاہوں کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اعتکاف کے باب کو صرف 3 صفحے بیان کیے، گو کہ ضروری ہے۔ اسی باب جہاد کے اندر بھی آدھی بحث مجاہدے سے متعلق، تزکیہ نفس سے متعلق بیان کی، لیکن جہاد کی اصل، جہاد کے مقصد کی طرف جب بلانے کی بات آئی تو پھر کھل کر کافروں کی تعریف بھی کی، مشرکوں کی تعریف بھی کی، اور یہی عنوان جو میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ آپ لوگوں کا اوقاف النفوس ہو جائے، آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں صحیح سے ثابت ہو جائے حدیث کے ریفرنس کے ساتھ۔ سنن ترمذی میں 1913 یا 1977، مجھے حدیث کا نشان بھول گیا، 2 مختلف کتابوں کے عنوان کے ساتھ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ عنوان معلوم ہو۔ آیا جہاد اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تلوار لے کر میدان میں چلا جائے، یا اس کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، آپ اور مجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ تو خود بیان کیا حدیث کی روشنی میں کہ سب سے بڑا جنگ کے اندر جس کا حصہ ہے وہ جنگ کے آلات بنانے والوں کا ہے۔ تو اس سے آپ کے اور میرے علماء سے زیادہ جن لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ میرے سائنس پڑھنے والے طلاب ہیں، جن کے اوپر اس ملت کا یا قوم کا بلکہ پوری نیشنلی یا پورے دنیا کے عنوان سے جس کا سب سے زیادہ پیسہ جس چیز پر لگ رہا ہے، سائنس ٹیکنالوجیز کے اوپر لگ رہا ہے۔ اس کے باوجود صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اصلی مصداق تھا اس حدیث کا، جس کو پیغمبر نے سب سے پہلے بشارت دی، جن کو مسلمانوں کو جس حکم کی طرف جانے کا حکم دیا، اس میں آپ اور میں کفار اور مشرکین سے شاید پیچھے نہیں، کسی گنتی میں ہی نہیں ہے۔ بس سامعین گرامی قدر، اسی کے ساتھ فقہ الاحوت کی روشنی میں جو آج مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے وہ صلح سے متعلق ہے، کفار کے ساتھ صلح کا طریقہ، وہ بھی شاہ سید علیہ الرحمٰ نے اسی باب کے اندر بیان کیا، کیونکہ انہیں اپنا کھلا دشمن قرار دیا، اس لیے صلح کو، اسلامی صلح کو صرف ایک ہیلے کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگ کافروں سے صلح کر سکتے ہیں، جاز المحادنتہم، ان سے معاہدہ کرنا ہے، صلح کرنا جائز ہے، طبقی دینکم ولی دینی، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے اور طاقت پیدا کرنے، فَإِذَا اسْتَطَاعُوا، جب تم لوگوں کے پاس طاقت آ جائے گی، فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، مسلمانوں پر حکم شاہ سعید کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے؟ آپ صلح کریں کافروں کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ صلح کریں، اس کی اجازت ہے، کب تک؟ جب تک کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو۔ جس وقت مسلمانوں کے پاس طاقت آ جائے گی تو اللہ کے نبی نے جس کو شاہ سعید علیہ الرحمٰ نے فقہ کے اندر کوٹ کیا، فقہ کے اندر بیان کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر ان کے ساتھ دوبارہ برسر پیکار آنا ہے، اور بیان فرمایا انشاءاللہ تعالی دین اللہ کا ہی غالب آنے والا ہے۔ بس سامعین گرامی قدر، ان 2 خطبوں کا اگر میں خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جہاد کی اہمیت، جہاد اسلامی کا موضوع ابھی مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے مان پڑ چکا ہے، لیکن ہر وقت جب بھی مسلمانوں کے پاس طاقت آ جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ موضوع اپنی وسعت کے ساتھ، اپنی اہمیت کے ساتھ پھر اجاگر ہوگا۔ ہمیں اس دن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس دن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے اس خطبے کے عنوان سے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہیں، بلکہ ہر انسان کو 3 کیٹیگریوں میں بیان فرمایا، اسلحہ بنانے والا، اسلحہ چلانے والا اور اسلحہ پہنچانے والا۔ ہر کسی کے پہنچانے والے کھاتے میں آپ علماء کو رکھیں کہ وہ اس دین کی تبلیغ کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں، لیکن پھر بھی اس حدیث کی روشنی میں علماء کی ذمہ داری تیسرے درجے پر آتی ہے، تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔
لیکن بنانے کی ذمہ داری وہ سائنس پڑھنے والے طلاب، ان کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں، ان کو چاہیے کہ وہ دن اور رات ایک کریں اور مسلمانوں کو اس مقام پر لے جانے کی کوشش کریں کہ جس کے بعد ہم لوگ کافروں کی، مسلمانوں کے دشمنوں کی، مشرکین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں.